احرام کے معنی حرام کرنے کے ہیں۔ حاجی جب میقات سے حج یا عمرہ کی نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر چند حلال اور مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں، اور مجازاً ان چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ احرام کے لیے 2 عدد سفید چادریں یا تولیے بغیر سلے ہوئے، ترجیحاً سوتی، ہر ایک 2.5 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا، اور اگر ممکن ہو سکے تو 4 چادریں یا تولیے ہونے چاہئیں، کیونکہ حالت احرام میں انہیں پاک صاف کرنے کی ضرورت پیش آ جانے پر ان کے دھلنے اور خشک ہونے تک کے عرصے میں شرعاً صرف اسی طرح کے احرام والی چادروں کے استعمال کی اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے 1.25 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا، کسی بھی رنگ کا بالوں کا باندھنے کا ایک رومال، اگر سفید رنگ کا ہو تو بہتر ہے، ایک بڑی چادر، اور باقی لباس وہی جو روزمرہ والا ہوتا ہے، یہی ان کا احرام ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں، البتہ سر پر برقع یا بڑی چادر رکھیں، اور نامحرم مردوں سے شرعی پردہ رکھیں، اور پردہ کے دوران کپڑا بھی چہرے سے نہ لگنے دیں۔ اس کے لیے جو مناسب تدبیر چاہیں اختیار کریں۔ حج عمرے کے لیے جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔ اس حالت میں نہ تو آپ شکار کر سکتے ہیں، نہ شکاری کی مدد کر سکتے ہیں، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، نہ درخت، گھاس، پودے وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، نہ مچھر، مکھی، جوں وغیرہ مار سکتے ہیں، نہ ناخون تراش سکتے ہیں، نہ جسم سے کوئی بال توڑ سکتے ہیں، نہ انہیں کاٹ سکتے ہیں، کسی خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، امامہ نہیں باندھ سکتے، موزے نہیں پہن سکتے، سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، میاں بیوی بوس و کنار اور ازدواجی تعلقات ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سب حالت احرام سے قبل کی جائز باتیں حالت احرام میں حرام کر دی گئی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی گناہ ہے جس کے کفارہ کے لیے کسی صورت میں بدنہ اور بعض صورتوں میں دم اور بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے، اس لیے اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں شہر مکہ معظمہ میں ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: اللہم انا ھذا حرمک و حرم رسولک و حرم لحمی و دمی و عظمی علی النار، اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک و اہل طاعتک وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، میرے گوشت، میری ہڈیوں اور خون کو آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اور مجھے اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل کر دے، اور میری طرف توجہ فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے گھر کے مسافر اس شان سے مکہ شہر امن میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس گھر کا رخ کرتے ہیں جس کی طرف انہیں بلایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو شہر امن بنانے کی دعا کی تھی، اللہ نے یہ دعا پوری کی، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا: اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی ضرور دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جہاں آپ کی رہائش کی جگہ طے ہو وہاں یا معلم کے ہاں سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کریں، پھر اگر ممکن ہو تو غسل کریں یا وضو کر کے معلم کے ہمراہ یا جیسے آپ نے طے کیا ہو عمرہ کے لیے حرم شریف میں لبیک کہتے ہوئے داخل ہوں۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس طریقے کے مطابق عمرہ ادا کریں۔ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے بڑھائیں۔ حرم شریف میں آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں تو خشوع و خضوع اور تواضع کے ساتھ کعبۃ اللہ کی عظمت و جلال کا دھیان رکھتے ہوئے داخل ہوں، اور جو ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو اپنی نظر وہیں جما دیجیے اور ٹھہر جائیے، اور پھر جی بھر کر بحد ادب و شکر
اپنی خوش قسمتی پر نازاں نہایت عجز و نیاز سے دین و دنیا کی ساری جائز اور نیک خواہشات کی دعا مانگیے۔ دعا کے قبول کرنے والے کا گھر آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اختیار تو اسی کو ہے، لیکن یہ ساتھ قبولیت دعا کی ساتھ مانی جاتی ہے۔ اس وقت جو بھی مانگنا ہے مانگ لیجئے، اللہ رب العزت اس وقت مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کو پہلے ہی سے تیاری کر لینی چاہیے کہ جب میری پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے گی تو مجھے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے۔ جب تک آپ کی نظر بند نہ ہوگی، یعنی پہلی نظر کا سلسلہ قائم رہے گا، جب تک اس ساتھ کی مانگی ہوئی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ یوں تو اللہ پاک آپ کی دعائیں ہر وقت ہی قبول کریں گے، مگر پہلی نظر کی دعا کی لذت اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب تک آنکھ کھلی رہتی ہے دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ پہلی دفعہ جب انسان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو ایک عجیب ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے اور آنکھ جلدی ہی جھپک جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی دعا مانگنی ہو اسے پہلے ہی سے یاد کر لیں۔ دعا کی دنیا کی دعا، آخرت کی دعا، عافیت کی دعا مانگیں اور یہ دعا بھی مانگ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ رب العزت، میں زندگی میں جو بھی جائز دعا مانگوں اسے قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یہ تو اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اور یہی اس کی شان کریمی ہے۔ ہم اس کے ساتھ جو گمان کریں گے ویسا ہی معاملہ وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ لبیک پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھیں گے۔ حرم شریف کے چاروں طرف اونچی محرابوں والے 2 منزلہ دالان ہیں اور ان کے درمیان مسجد الحرام کا صحن ہے اور صحن میں وسط میں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی مقام ابراہیم اور حتیم ہے۔ حتیم بیت اللہ کے شمالی جانب متصل زمین کا وہ حصہ ہے جسے طواف میں شامل کرنا واجب ہے۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں۔ اس کے ایک کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جسے جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور اسے کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے گھر میں لگا دیا گیا تھا۔ عمرہ کرنے کی چند شرائط ہیں جن کو کرنا لازمی ہے اور جس سے ہمارا عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے احرام، طواف کعبہ، یہ عمرہ کا خاص عمل ہے، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ صفا مروہ کی سعی، ضروری عمل ہے یہ۔ 7 پھیرے دونوں پہاڑوں کے درمیان لگانا، یہ بھی عمرے کی شرائط میں ہے۔ حلق، یہ بھی ضروری عمل ہے، یعنی سر منڈوانا یا پھر قصر، تمام سر کے بال کتروانا۔ حج یا عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کعبۃ اللہ کے اس کونے میں آئیں گے جہاں حجر اسود نصب ہے اور جسے بوسہ دے کر یا چھو کر یا اس کی طرف استلام کا اشارہ کر کے طواف کا ہر چکر شروع کیا جاتا ہے۔ اس کونے پر پہنچ کر آپ سیدھا شانہ کھلا رکھیں گے، اس طرح کہ سیدھے ہاتھ کی بغل میں سے احرام کا کپڑا نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈال لیں گے۔ حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کے دائیں جانب ہو جائے، یعنی حجر اسود آپ کے دائیں جانب اس طرح سے ہو جائے کہ آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کے بائیں کنارے کی سیدھ میں ہو جائے۔ پھر طواف کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں طواف کرنے کی تیرے مقدس گھر کا، پس تو اسے آسان فرما دے مجھ پر اور انہیں میری طرف سے قبول فرما۔ ان 7 چکروں کو یعنی طواف کو جو محض یکتا عز و جل کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں، اور تلبیہ بند کر دیں۔ طواف کرنے کی نیت کرنے کے بعد ذرا سا دائیں جانب اتنا چلیں کہ دونوں پاؤں پٹی کے اوپر ہوں اور حجر اسود آپ کے بالکل مقابل ہو جائے۔ اگر موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ یا چھڑی سے چھو کر اسے چوم لیں، اسے استلام کہتے ہیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں سے استلام کا اشارہ کر کے اسے چوم لیں۔ حجر اسود پر خوشبو لگی ہو یا ہجوم زیادہ ہو تو دور ہی سے کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے ہیں۔